وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے میں ان 3 خوش نصیب بچوں کے لیے بڑی عاجزی سے دعا گو. کہ حفظ قرآن کی یہ نعمت اور دولت جو آج ان کے سینوں میں محفوظ ہوئی، اللہ مرتے ٹائم تک اس دولت کو ان کے سینوں میں اسی طرح محفوظ رکھے. جلسے کا جو مین عنوان ہے وہ ہے توحید و سنت کانفرنس. لیکن اس کے ساتھ ایک لفظ لکھا گیا
استقبال رمضان۔ اللہ نے مجھے توفیق بخشی تو انشاءاللہ میں دونوں عنوانوں پر گفتگو کروں گا۔ اور ان دونوں عنوانوں میں ایک جوڑ لگانے کی بھی کوشش کروں گا۔ شاید آپ آج پہلی مرتبہ سنیں گے اور میں نے بھی اس علاقے میں کبھی یہ بیان نہیں کیا کہ یہ جو رمضان کا لفظ ہے اس کی جو اصل ہے وہ ہے رمضن۔ رمز کہتے ہیں جلانے کو، رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بندے کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ اس کی اصل رمز نہیں رمضاں ہے۔ رمضاں کہتے ہیں تیز بارش کو جو موسلا دھار برستی۔ کئی مہینے بارش نہ برسے، درختوں پہ مٹی جم جاتی ہے، مکانوں کے فرنٹ میلے ہو جاتے ہیں، پھر جب تیز بارش برستی ہے درخت نکھر جاتے ہیں، مکانوں کے وہ فرنٹ بڑے صاف ہو جاتے۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح بارش درختوں کی میل کو دور کر دیتی ہے، رمضان اسی طرح بندے کے گناہوں کو دھو کے رکھ دیتا ہے۔ ویسے بھی جو نیکیاں ہیں نا یہ گناہوں کو ختم کر دیتی۔ قرآن میں اللہ نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو دور کر دیتی۔ بندہ جب وضو کرتا ہے جتنے گناہ ہاتھ نے کیے اللہ نے معاف کر دی، کلی کی جو گناہ زبان نے کیے، منہ دھویا جو گناہ آنکھوں نے کیے، پاؤں دھوئے جو گناہ پاؤں نے کیے،
وضو کرنے سے اللہ بندے کے گناہ کیا کر رہے ہیں؟ گھر سے وضو کر کے نکلا، تیار ہو کے وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ہر قدم پہ اللہ ایک گناہ مٹا رہے ہیں۔ تو نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو کیا کرتی ہیں؟ ختم کرتی۔ ایک نماز سے پچھلی نماز، ایک جمعہ سے پچھلا جمعہ، ایک رمضان سے پچھلا رمضان، وہ جو پچھلی نماز پڑھی ہے اور یہ دوسری نماز پڑھ رہا ہے، پچھلا جمعہ پڑھا ہے، آج پھر جمعہ پڑھ رہا ہے، اس دوران جتنے گناہ ہوئے ہیں یہ جمعہ پڑھنا، نماز پڑھنا ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن ذہن میں رہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے، مت تو ہی خوش ہوندے رہو۔ کون سے گناہ؟ وہ جو کبیرہ گناہ ہے نا، وہ نیکی کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ نماز پڑھنے سے معاف نہیں ہوں گے، نیکی کرنے سے معاف نہیں ہوں گے، عمرہ کرنے سے معاف نہیں ہوں گے۔ کبیرہ گناہ معاف ہوں گے توبہ کرنے سے۔ بندہ کیا کرے؟ معافی مانگے، استغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کرے، معافی مانگے، توبہ کرے۔ اور اس نے وعدہ کیا ہے، وعدہ مجھ سے وعدہ ہے، آپ سے وعدہ ہے، ساری زندگی گناہوں میں تیری لتھڑی ہوئی ہے، دلدل میں پھنسا ہوا ہے، کسی موقع پہ سمجھ آ گئی، شرمندہ ہوا، اپنے دل میں تھوڑی سی شرمندگی محسوس کی، توبہ کے لیے آواز بلند کی، یا دل میں ہی توبہ کر لی، میں ایسے کر دوں گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو۔ توبہ سے معاف ہوتی۔ کبیرہ گناہ کس سے معاف ہوتے؟ توبہ سے۔ استغفار کرے، بخشش مانگے، توبہ کرے۔ اور توبہ کا معنی یہ نہیں ہے جنہیں ڈرائیور توبہ کر دیں، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کہتے ہیں بھئی اساں اکھاں بند کرن لگے ہیں تساں ہی بند کر لو، وہ کہتا ہے میری توبہ۔ کان پکڑنے کا نام توبہ نہیں ہے، توبہ نام ہے دو چیزوں کا: گزری ہوئی زندگی پہ ندامت، قصور ہو گیا ہے مولا، تیری نافرمانی ہو گئی ہے، میں بڑا شرمندہ ہوں، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، رو رہا ہوں، اور آئندہ کے لیے وہ گناہ نہ کرنے کا رب سے وعدہ۔ یہ ہے توبہ کی تعریف جناب۔ سمجھ آئیے کہ ناراض ہو گئے ہو؟ پچھلے گناہوں پہ ندامت، شرمندگی، آئندہ کے لیے اس گناہ کے نہ کرنے کا رب سے وعدہ، رب سے وعدہ، اس کا نام توبہ ہے۔ اگرچہ میری جو فیلڈ ہے یہ پیری فقیری والی نہیں، میں تو ایک خطیب آدمی ہوں، مدرس آدمی ہوں، لیکن تھوڑی سی بات پیری فقیری کی بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جب آپ توبہ کریں گے نا تو شیطان آپ کے دل میں یہ بات ڈالے گا، تو جو کہہ رہا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، سچی سچی دس تے دل کول پوچھ کے ویکھ، موقع لبھیا تے چھڈیں گا۔ یہ شیطان ضرب لگائے گا اس وقت آپ کے دل میں۔ بندہ کہے گا نہیں ہے تے مشکل، تو وہ کہے گا پھر توبہ کا کیا فائدہ؟ جب تو آئندہ کے لیے تجھے یہ موقع ملے، تو نے یہ کام نہیں چھوڑنا، تو پھر توبہ کا کیا فائدہ؟ چھوڑ توبہ۔ اس وقت اسے کیا کہنا ہے وہ آپ کو بندیالوی سمجھا رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے
جیسے میں دوپہر کے ٹائم روٹی میرے سامنے آئی، کھانا میرے سامنے آیا، میں کھانے لگا، ایک بندہ سامنے بیٹھا تو اسے کہا بندیالوی صاحب کی کر رہے ہو؟ میں نے کہا کھانا کھا رہا ہوں۔ کیوں کھا رہے ہو؟ کہ بھوک لگی ہے۔ اس کہتے شامی پھر نہیں لگنی، شام کو پھر نہیں لگنی، تو میں اس کو کہوں گا شام کو لگے گی تو پھر کھاؤں گا۔ اگلی گل تو سمجھ جانی چاہیے، شام کو لگے گی تو پھر کھاؤں گا۔ اس وقت شیطان کو جوتی مارنی ہے، پھر گناہ کروں گا تو پھر توبہ کروں گا، پھر گناہ کروں گا تو پھر توبہ کروں گا، پھر گناہ کروں گا تو پھر توبہ کروں گا۔ اس طرح اللہ مجھے کبھی سچی توبہ کی بھی توفیق عطا کر۔ تو کبیرہ گناہ جو معاف ہوتے ہیں وہ کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے دربار میں آ کے معافی مانگو، بار بار معافی مانگو، وہ بڑا مہربان۔ باپ بیٹے سے زیادہ قریبی تعلق کسی کا نہیں ہوتا۔ دل میں جو بیٹے کی محبت ہے، بیٹے کے لیے باپ کی محبت ہے، بیٹا نافرمانی کرے نا باپ کی، اور باپ کہے نکل میرے گھر سے، دفع ہو جا، یہ سمجھتا ہے باپ بڑا ناراض ہے، یہ نکل کے چچا کے گھر چلا جاتا ہے، پھوپھی کے گھر چلا جاتا ہے، خالہ کے گھر چلا جاتا ہے۔ کچھ دن نہیں آتا، پھر خیال آتا ہے بابا ہے ناراض ہے، چلو معافی مانگ لیں۔ یہ آیا، اس نے کہا بابا غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دی۔ وہ والد تھا، اس نے معاف کر دی۔ چند دنوں کے بعد بیٹے نے پھر وہی جرم کیا، باپ پھر ناراض ہوا، گھر سے نکالا، یہ چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر سمجھ آئی، پھر آ گیا، بابا غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے۔ باپ نے سوچا کہیں آوارہ گردی میں پڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، مستقبل برباد ہو جائے گا، اس نے معاف کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد تیسری مرتبہ اس نے وہی قصور کیا، پھر معافی مانگنے آیا۔ بابا معاف تو شاید کر دے گا تیسری بار، تانا ضرور دے گا، ضرورت پوندی ہے تے آ جانا، تجھے شرم نہیں آتی؟ پہلے بھی 2 دفعہ آیا ہے، اب تیسری بار آیا ہے، تانا ضرور مارے گا۔ رب کہتا ہے میرا بندہ 40 مرتبہ توبہ کر کے اسے بار بار توڑ کے میرے دروازے پہ آ، میں معاف بھی کروں گا، پچھلا تانا بھی کبھی نہیں دوں گا۔ کہ تو بار بار توبہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، میں تجھے پچھلا تانا نہیں۔ یہاں کوئی وکیل صاحب بیٹھے ہیں یا لا کے کوئی نوجوان طالب علم بیٹھے ہیں، اقرار جرم بندہ کر لے نا، کسی عدالت میں آپ اقرار جرم کر لیں، اس کے بعد کیس چلتا ہے، ختم۔ جو ایف آئی آر میں جرم لکھا گیا ہے، وکیلاں کو بڑے گور ہونے۔ پہلی دفعہ جب مجھ پہ فرد جرم لگی نا، اس سے پہلے مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ فرد جرم کیا ہوتی ہے، ایف آئی آر کیا ہوتی ہے۔ پہلی فرد جرم کی تاریخ، اور وہ ریڈر مجھ سے پوچھتا ہے جرم کا اقرار یا انکار؟ سپیکر کا کیس تھا کہ مسجد میں سپیکر چلائے، میں نے کہا چلایا ہے، اس کا بیٹھ جاؤ۔ ایک بندے نے میرے کان میں کہا مولانا کھسک جاؤ، تسی اقرار جرم کر لے۔ اب جج صاحب نے آنا ہے، انہوں نے سزا دینی، اب گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ گواہ تو ہوتے ہیں جرم ثابت کرنے کے لیے۔ میں بھاگا بھاگا وکیل صاحب کے پاس گیا، ایسے ہو گیا، اسا کہ کام تے خراب ہو گیا لیکن ٹر۔ وہ ریڈر کو کہتے ہیں ان کی وہ فرد نکالیں۔ اس نے کہا یہ تو اقرار کر چکے ہیں۔ اس نے کہا میں کب انکار کرتا ہوں؟ میں نے بھی انکار نہیں کرنا، جو کچھ انہوں نے لکھوایا بس ایک لفظ کا اضافہ کر دے۔ اضافہ انہوں نے یہ کروایا کہ میں نے یہ تقریر کی ہے، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ دفعہ 144 کا نفاذ مسجد میں بھی ہوتا ہے، لہٰذا میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اللہ اللہ تھے
جب فرد جرم لگ جائے اور مجرم اقرار کر لے کہ میں نے یہ جرم جو ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے میں نے کیا ہے، اس کے بعد کوئی معافی نہیں۔ تسی یار سیانے بنو، گل سمجھتے جاؤ میں آکھنا کی چاہوں، تو اپنے نہ پہنچ رہے ہیں، پوری طرح میں بیان کروں گا پھر پہنچیں گے۔ اقرار جرم کے بعد کوئی معافی نہیں، سزا ہی سزا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میری عدالت ہے، اقرار کر، اقرار رو کے اقرار کر، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، ایک ایک جرم مان، میں سزا نہیں دوں گا، معافی مانگ لے، اقرار جرم کے بعد بھی معاف کر دوں گا میں۔ کیسی ہستی! یہاں جب سزائیں ملتی ہیں مثل محفوظ ہو جاتی، ریکارڈ تھانے میں، کچہریوں میں اس بندے کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ اللہ نے فرمایا اساں مثلاں بھی ضائع کر دینے ہیں، ہم مثل بھی محفوظ نہیں رکھتے، معاف کر دیں۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف ہو؟ بولو توبہ کرنی پڑے گی، توبہ۔ اور حقوق العباد جو ہے نا یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوں گے۔ متا توڑے ذہن چوئے بھئی حج کر کے آئے ہیں تے پچھلے سارے ختم، عمرہ کیا ہے ہر سال تے پچھلے سارے ختم، شب قدر کو جاگے ہیں تو پچھلے سارے ختم۔ حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ کسی دے پلاٹ تے قبضہ کیتا، کسی کے مکان پہ قبضہ کیا، کسی کی دکان پہ قبضہ کیا، کسی کی بالشت بھر زمین ہتھیالی دبالی، قرضہ لے کے کھا گیا۔ نہیں کہتے قرض حسنہ، مجھے کیا چاہیے؟ قرض حسنہ۔ قرض حسنہ وہ ہوتا ہے بھئی قرض خواہ آ کے منگے نہ تو ہنس کے ٹال دیو، قرض حسنہ۔ تمہیں تجربہ نہیں ہے جو لوگ قرض مانگ کے لے جاتے ہیں کرتے ہیں واپس؟ کرتے ہیں تو برباد کر کے نہیں کرتے۔ یہ حقوق العباد ہے نا، کم تولا ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ کسی کے پیسے دبائے ہیں نا یہ حقوق العباد ہے۔ حجہ نال معاف نہیں ہوندے، عمرے سے معاف نہیں ہوتے۔ جو بندوں کے حق ہیں یہ تب معاف ہوں گے جس کا حق دبایا ہے وہ معاف کرے۔ جی وہ معاف نہیں کرے گا۔ کیڈا توان زمینہ دا شوق ہے، بننے اگھا گا ٹور دیو، 9 انچ فٹ۔ سنو حدیث اور اس پر غور کرو۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے ایک بالش زمین کتنی ہے؟ 9 انچ، کتنی؟ 9 انچ ضرب 9 انچ، جس میرے امتی نے 9 انچ زمین کسی کی دبائی، اللہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ تین زمینہ دا زیادہ شوق سی، یہ 7 زمینہ گاٹے پاتے ٹر۔ اور وہ نبی پاک کے سامنے آ کے کہے گا اغثنی یا رسول اللہ، میری فریاد نو پہنچو، میں پھنس گیا۔ آگے سے نبی پاک فرمائیں گے لا املکو لکا شیئن، لا املکو لکا شیئن، آج میں تیرے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، میں نے دنیا میں یہ ساری چیزیں تمہیں سمجھا دی تھیں۔ تم سمجھتے ہو کہ زمین ایک بالش دبا لی تو خیر ہے؟ ہمارے شہروں میں جو پلاٹ ہوتے ہیں 5 مرلے کے 3 مرلے کے، دیوار مشترکہ نہیں ہوتی، دونوں مکانوں کی دیوار، اس پہ لوگ جھگڑتے ہیں 4.5 انچ، کہتا ہے میری یہ، تو اپنی وکھری پا۔
4.5 इंच ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। ये हुकूकुल इबाद हैं। अगर इसमें कोताही होगी, अगर किसी आलिम ने आपको कहा ना कि शबे कद्र को जागो तो माफ़, कोई माफ़ नहीं। कब माफ़ होंगे? तौबा से नहीं, इदू दबाई जाओ तो तौबा से माफ़ होंगे। वो हकदार माफ़ करे, हकदार, चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, वो माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह कहेंगे उससे माफ़ करवा। तुझे नाराज हो गए। अल्लाह आपको सीधे रास्ते पे कायम रखे। हक हलाल की रोज़ी खाया करो यार, रूखी सूखी खा के गुजारा कर लिया करो। जिंदगी क्या है? ये जो अमीर लोग हैं, करोड़ोंपति, अरबपति, इनको पता है इनकी अपनी हालत क्या है। इनकी परेशानियां तुम समझ भी नहीं सकते हो। मैं ऐसे अरबपति बंदे को जानता हूं, ऐसे अरबपति बंदे को मैं जानता हूं, वो रोटी नहीं खा सकता। तवे पे रोटी पका के ना, ऊपर वाला छिलका नहीं होता, वो खाता है। गोली मारो इस दौलत नू। वो कैसी दौलत है? क्या करना चाहते हो दौलत को? सोने दा मकान बनाना जे, रोटी सोने दी पका के खानी जे। जितने अमीर लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, शुगर के मरीज हैं, अनार पिया ये खा नहीं सकते, फल पड़े हैं ये खा नहीं सकते, फिर ऊपर से ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। लोग पकौड़े समोसे खा रहे हैं, ये देख रहे हैं। दौलत उठाए फिरते हो, दौलत। मीठा बंद, नमकीन बंद, शुगर हो गई, मीठा बंद, ब्लड प्रेशर हो गया, नमकीन बंद, दिल की तकलीफ हो गई, चिकनाई बंद। 20-20 भैंसें बंधी हुई हैं, मक्खन नहीं खा सकता, उसको हार्ट की तकलीफ है, घी नहीं खा सकता। कुछ मुद्दत के बाद कमर में दर्द होने लगी, डॉक्टर साहब के पास गया, उसका क्या मंजी ते नहीं सोना, चल। दौलत है जी, पैसा। असल जिंदगी ये नहीं है लोगों, ये नहीं है, ये खेल तमाशा है, खिलौना है। असल जिंदगी मरने के बाद शुरू होने वाली है। असल जिंदगी जन्नत की जिंदगी है। खुदा दी कसम, आप सिर्फ बीमारी कह रहे हैं, धूप नहीं लग रही, खान पकान दी ते कमान दी फिक्र कोई नहीं, मौत दा डर कोई नहीं। मैं समझना सब तू वड्डी नेमत है वे भी उथे सस कोई नहीं। ते बीवियां दियां झिड़कां कोई नहीं जी। नेमते देखो आप, जन्नत की नेमते देखो, डर कोई नहीं, बीमारी का डर कोई नहीं, खौफ कोई नहीं। असल जिंदगी वो है। मेरा यार असल मौजू रह जाएगा, मैं जोड़ लगाने लगाऊं जोड़। नेकियां जो है ना वो गुनाहों को मिटा देती हैं। बंदा नेकी करे, सगीरा गुनाह माफ, वुजू किया गुनाह माफ, कदम उठाए गुनाह माफ, नमाज के इंतजार में बैठा रहा गुनाह माफ। होना तो ये चाहिए था कि बंदा गुनाह करे तो नेकियां खत्म हो। मुकाबला तो यही था कि नेकियां करता है तो गुनाह खत्म हो रही हैं, तो बंदा गुनाह करे तो नेकियां खत्म हो। फरमाया नहीं, नेकियां करने से गुनाह खत्म होंगे, तेरे गुनाह करने से तेरी नेकियां खत्म नहीं होंगी। नेकियों का सवाब अलग है, गुनाह की सजा अलग है, नेकियों का सवाब अलग है। कोई गुनाह नेकियों को खत्म नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता।
زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، کم تولنا ہے، ملاوٹ کرنا ہے، سود کھانا ہے، رشوت کا کاروبار کرنا ہے، کوئی گناہ نیکیوں کو نہیں مٹاتا، صرف ایک منحوس گناہ ہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی بندے کے دل میں آیا نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی ساری نیکیاں مٹا کے رکھ دیا کرتا ہوں۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ زور سے بولو، زور سے۔ کوئی گناہ نیکیوں کو ختم نہیں کرتا، صرف ایک گناہ ہے جس کا مرتکب بندہ ہو، اس کے ارتکاب سے بندے کی نیکیاں ساری کیا ہو جائیں گی؟ حبطت اعمالہم۔ 18 نبیوں کے نام گنے اللہ نے سورۃ انعام میں۔ کتنے؟ اخیر میں آ کے کہا میں سارے نبیوں کے نام گننے لگ جاؤں تو قرآن تو ناموں سے بھر جائے، تو میں ایک اصول بیان کر دیتا ہوں۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، جو نہیں نہ گنے ان میں سے کچھ ان 18 کے باپ دادا تھے، وَإِخْوَانِهِمْ، کچھ ان 18 کے بھائی تھے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، کچھ ان 18 کی اولاد تھے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان نبیوں کو منتخب کیا تھا، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی رہنمائی کی تھی، اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سارے نبیوں کو سیدھے رستے پہ چلایا تھا۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، لا فرضیہ ہو نہیں سکتا، بالفرض والمحال، ایک منٹ کے لیے مان لو اگر یہ نبی شرک کرتے، نبی سے تو صغیرہ گناہ بھی سرزد نہیں ہوتا، کبھی کبیرہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا ہے، اللہ کا نبی رب کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، اللہ بچاتا ہے اس نبی کو۔ نبی کا دامن ہر قسم کے عیب اور داغوں سے پاک ہوتا ہے، اسی لیے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کرنے آئے تو پہلے کہا میری 40 سالہ زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ چیلنج کر دیا میرے نبی نے، اور قوم کہتی ہے جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ سچائی پایا۔ نبی تو صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتا، چہ جائے کہ شرک اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ زنا جو ہے نا یہ ظلم ہے، چوری ظلم ہے، ڈاکہ ظلم ہے، کسی کو قتل کرنا ظلم ہے، کسی پر بہتان باندھنا ظلم ہے، کم تولنا ظلم ہے، ملاوٹ کرنا ظلم ہے، جھوٹ بول کے سودا بیچنا ظلم ہے، یہ سارے ظلم ہیں۔ شرک صرف ظلم نہیں ہے، جب شرک کی باری آئی تو کہا ان الشرک لظلم عظیم، باقی سارے ظلم ہیں، یہ صرف ظلم نہیں، یہ ظلم ہے۔ کچھ عربی کے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اردو میں اور معنی میں ہوتے ہیں، عربی میں اور معنی۔ عربی کا لفظ ہے اردو میں آ گیا، ہمارے یہاں ظلم نہیں ہے، ہمارے یہاں ظلم کا لفظ نہیں ہے، عربی میں ظلم اسے نہیں کہتے جو اردو میں۔ حکمت کا لفظ، حکمت سے بات کرنی چاہیے، قرآن نے بھی حکمت کا لفظ بولا، ایک عربی میں حکمت ہے، وہی حکمت اردو میں استعمال ہو گئی، دونوں میں معنی کیا ہے؟ الگ الگ۔ اردو میں ہوگا تو کیا معنی ہوگا؟ سپ بھی مر جائے، حکمت نال گل کرو۔ یہ جو ابھی مولانا فرما رہے تھے نرمی کا، آپ کو دعوت دے رہے تھے کہ نرم لہجہ ہونا چاہیے،
بات حکمت سے کیا کرو۔ ایک بادشاہ کو خواب ہے میرے منہ کے سارے دانت گر گئے۔ اس نے صبح معبرین کو بلایا، تعبیر دو۔ ایک معبر نے کہا تیرے سارے خاندان کے لوگ تیرے سامنے مریں گے۔ اس نے جلاد کو کہا اس کی گردن قلم کر دو، اے میرے سارے خاندان نو مارو ہوئے، قتل کر دو۔ دوسرے معبر کو بلایا، ادھر آ۔ وہ پہلے کی حالت دیکھ چکا تھا۔ اس نے کہا جناب آپ کی عمر بڑی لمبی ہوگی، آپ سب خاندان والوں کے بعد مریں گے۔ ہے کوئی فرق؟ لیکن اس نے بات حکمت سے کی، بات حکمت سے۔ کچھ لفظ عربی کے ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ ظلم اردو میں کس معنی میں؟ کسی غریب کا پنجہ مروڑ دینا، کسی غریب کو مکان سے بے دخل کر دینا، کسی غریب کے مکان پہ قبضہ کر لینا، یہ ظلم ہے۔ عربی میں ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلی ہی، چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا۔ جو جگہ اس چیز کے لیے بنی ہے نا، اس جگہ اس چیز کو نہ رکھنا، ایسی جگہ پہ رکھنا جو چیز اس کے مناسب، جو جگہ اس چیز کے مناسب ہو۔ یہ کیا ہے؟ چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھ۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، الف نو کلی سمجھن والا جٹ بھی سمجھ جان، ہے تو یہ مشکل کام۔ جس مسجد میں میں جمعہ پڑھاتا ہوں اس سے 4-5 مکان پرے ایک ڈاکٹر صاحب کلینک کرتے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے۔ یہ میں فرضی بیان کر رہا ہوں۔ ایک دن مریض آ گئے بہت سارے، ڈاکٹر صاحب نہیں آئے۔ مریض جو پریشان ہوئے تو مریضوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب تو آئے نہیں، یہ بندیالوی صاحب ہیں، یہ بڑے عالم ہیں، خطیب ہیں، اج انہاں نوں آکھو بے ڈاکٹر دی کرسی تے بیٹھ کے مریض چیک کرن۔ میں جب ڈاکٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے مریض چیک کروں گا تو یہ اس کرسی کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ ہے ظلم۔ چیز کو اپنی جگہ، وہ جگہ میری نہیں تھی، میری جگہ تھی ممبر۔ ڈاکٹر کی کرسی پہ اگر آپ مجھے بٹھاتے ہیں تو پہلے قبرستان واسطے جگہ خریدو، میں مریض چیک کرنے تھا۔ عالم کو وکیل کی کرسی پہ بٹھاؤ، ظلم ہے۔ وکیل کو انجینئر کی کرسی پہ بٹھاؤ، ظلم ہے۔ انجینئر کو ڈاکٹر کی کرسی پہ بٹھاؤ، ظلم ہے۔ چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا، اس جگہ پہ رکھنا جو جگہ اس چیز کے لائق نہیں، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ شرک ظلم عظیم ہے۔ جو بندیالوی سمجھانے میں کامیاب ہو جائے، اللہ کی صفتوں والی چادر، عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، سجدے کے لائق ہونا، نظر و نیاز کے لائق ہونا، وہ جو اللہ کی صفتوں والی چادر ہے نا، وہ اللہ کے کاندھے پر سجتی ہے۔ اس چادر کو ہٹا کے اگر کسی نبی ولی کے کاندھے پہ رکھو گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ وہ نبی ولی کا کاندھا اس چادر کے لائق نہیں تھا، وہ اس کے مناسب نہیں تھا۔ شرک تو ظلم عظیم ہے، نبی سے تو صغیرہ گناہ بھی سرزد نہیں ہوتے، اور یہاں اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر میرے وہ نبی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کی زندگی کے سارے اعمال برباد کر کے رکھ دیں۔ کن کے متعلق اے بالکل انہی ہیں جو ہماری پنجابی میں ایک محاورہ ہے، آکھاں دینوں تے سناواں۔ کہا نبیوں سے اور سمجھانا کس کو مقصود تھا؟
तुसां किस बाग दी मूली हो? तुम कौन हो? नबी जिन पर वही आती है, जिन पर मेरे सलाम उतरते हैं। फिर एक और सूरत में, सूरत जुमर में हद ही हो गई, वहां इमामुल अंबिया को खिताब कर लिया अल्लाह ने, लइन अशरकता, मेरे प्यारे पैगंबर अगर आपने भी शिरक किया, ला यहबतन्ना आमालों का, तो आपके आमाल भी क्या हो जाएंगे? कोई गुनाह नेकियों को नहीं मिटाता, सिर्फ एक गुनाह है जो नेकियों को मिटा देता है। वो कौन सा गुनाह है? जोर से बोलो। जिसे जुल्म अजीम कहा। अल्लाह कहते हैं हाबितत आमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना, असां क़ियामत वाले दिहाड़े तराजू चाहना ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तोलने ही कोई नहीं, तोलने मौला तोलते सही, ये ज़्यादती नहीं। इन्होंने बैतुल्ला तामीर किया, तोलते सही। हाजियों को सत्तू पिलाती हैं, तोलते सही। हस्पताल बनाए, डिस्पेंसरियां बनाइयां, कुआं खुदवाया, सराय बनाई, गरीब बच्चियों की शादियां की, तहज्जुद पढ़ते रहे, हज करते रहे, तवाफ करते रहे, तोलते सही। अल्लाह ने फरमाया नहीं। दुकानदार तराजू वहां उठाता है, दोनों पलने च रखण वास्ते शय होवे, एक पासे सौदा, दूए पासे वट्टे, फिर उठाता है। और अगर एक पलड़े में सौदा हो, दूसरे में बट्टे न हो, तो दुकानदार तरकड़ी चाई खलोता होवे, क्या लोग कहेंगे? बेवकूफ़ है। दूसरे पलड़े में शय कोई नहीं, तूने तराजू क्यों उठाया? अल्लाह ने फरमाया ये जो शिरक करने वाले लोग हैं, इनके एक पलड़े में गुनाह ही गुनाह, गुनाह ही गुनाह, गुनाह ही गुनाह। नेकियां शिरक ने बर्बाद कर दी थी, दूसरे पलड़े में रखने के लिए चीज ही कोई नहीं। हमने तराजू क्यों कायम करना? फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना। शिरक जो है ये नेकियों को क्या कर देता है? खत्म कर दे। राई के दाने के बराबर शिरक आया ना, तो नेकियां क्या हो गई? खत्म। सारी नेकियां जाया। शिरक क्या है? अभी मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब वही आयत पढ़ रहे थे, थोड़ी सी आयत उन्होंने पढ़ी, वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीरिन। उलमा बिल्कुल चुप करके बैठ रहे हैं। ए बाबुओं का जरा मैंने इम्तिहान लैन, रेड़ के दे बाबू, इनका मुझे इम्तिहान लेने दो। जिन जिन को मेरे सिवा तुम पुकारते हो, मसाइब में, मुश्किलात में, दुखों में, तकलीफ़ों में, हाजात में, ये करनिया वाले हैं, भरनिया वाले हैं, कर्मा वाले हैं, फजला वाले हैं। ये लजपाल है, लजपाल। ये झोलियां भरने वाले हैं, ये दाताएं, दाताएं छप्पर फाड़ के देने वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया वो एक खजूर के दाने के भी मालिक नहीं। बेशक आखो जिन्होंने समझ आइए। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, वाह जी वाह। कितमीर का महीना खजूर होता है, ये तो मैंने आपका इम्तिहान लिया है। कितमीर का महीना खजूर होता है, कितमीर का महीना गुठली होता है। ओए लोगो, कितमीर कहती हैं उस पर्दे को जो गुठली के ऊपर है। रमजान शरीफ आ रहा है, खजूरें आप खाएंगे। रमजान शरीफ में बंदा रोज़ा इफ्तार करवाए ना किसी का, ये नहीं गरीब का ना, ये नहीं कहा मेरे आका ने बेगरीब मिस्कीन का ना, किसी का। जितना रोज़ेदार को अल्लाह सवाब देगा ना, उतना ही सवाब रोज़ा खुलवाने वाले को दे।
آگے بتاؤں، سنو، اور یہ روزہ افطار کروانا اس بندے کے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بن جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم میں ہر بندہ تو توفیق نہیں رکھتا روزے کھلوانے کی، ہر بندہ تو توفیق، ہر بندے کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، فروٹ بھی ہو، فروٹ چاٹ بھی ہو، تے پاکستانیاں دے واسطے پکوڑے، یہ افطاری کا جزو لا ینفک ہے، اے نہ ہوں تے افطاری ہوندی نہیں انہاں دی، سموسے پکوڑے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا چاہے روزہ کھلوائے کھجور کے ایک دانے سے اور لسی کے ایک گھونٹ سے، لسی کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے روزہ افطار کروائے، اللہ اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا کرے۔ کتمیر کہتے ہیں اس پردے کو جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر رب نے چڑھایا، اللہ نے فرمایا جن کو تو مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے نا، وہ کھجور کی گٹھلی پر جو باریک سا پردہ ہے نا، اس کے بھی مالک کوئی نہیں۔ اللہ بھی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑے، خدا دی قسم ککھ نہیں چھوڑے۔ مثال کس کے ساتھ دی اللہ نے؟ گٹھلی کے اوپر باریک سا، کتنے کا ہوتا ہے؟ شاباش، 1.5 کے آلے ہو، کتنے کا ہوتا ہے؟ میں 50,000 پردے اس رمضان میں اکٹھے کر لیتا ہوں، تسی اٹھو تے میرے نال سودا کرو، 50 روپے دے لو، اٹھو۔ میں 1,00,000 پردے اکٹھے کرنا، 50 روپے دے لو، 50 دے۔ بندیالوی جو آگے بات کرنے والا ہے نا، کم علماء کریں گے، مولا ایڈی نکمی شے، ایڈی حقیر شے، 1,00,000 پردے اکٹھے کریے، 50 روپے دے نہ وکن، تو گٹھلی تے چڑھایا کیوں؟ اے نکمی شے چڑھائی کیوں؟ اللہ نے فرمایا میں نے گٹھلی پہ یہ پردہ اس لیے چڑھایا تاکہ جو گٹھلی کی کھٹاس ہے نا، وہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے۔ ہم نے اس کھٹاس کو روکا، مٹھاس ادھر نہ آئے، مٹھاس گٹھلی کی طرف نہ آئے، گٹھلی کی کھٹاس کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ جائے۔ یہ پردہ اس لیے چڑھایا، ریڑکا کے لوگوں، کتنے لوگ بندیالوی کے اشارے کو سمجھ پائیں گے؟ یہ پردہ اس لیے چڑھایا اوپر والی چیز نیچے نہ آئے، نیچے والی چیز اوپر نہ جائے۔ عربی میں اسی پردے کو برزخ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، علامہ مولانا عطا اللہ بنیالوی صاحب۔ مرج البحرین یلتقیان، 2 دریاؤں کو ملا کے چلایا، ایک کا پانی میٹھا، ایک کا پانی کڑوا، بینہما برزخ، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے، برزخ۔ مولا یہ برزخ کیا کرتا ہے؟ ادو دا پانی ادے نہ آوے، ادو دا پانی ادے نہ جاوے۔ مرنے کے بعد جو زمانہ ہے نا، اس کا نام بھی برزخ ہے۔ ادو دی چیز ادے نہ جاوے تے ادو دی روح ادے نہ آوے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ صحابہ علامہ عطا اللہ بنیالوی، ما یملکون من کتمیر۔ تسی تھک گئے ہو؟ آدھا گھنٹہ ہویا لیں۔ ما یملکون من کتمیر
مولا کہنا تو یہ چاہتا ہے نا، ما یملکون من شیئن ما یملکون من ذرۃ، وہ کسی ذرے کے مالک نہیں. ایڈا لمبا چکر لائے، کھجور، گٹھلی، پردہ. فرمایا ہاں کھجور کو سمجھ قبر کی طرح، گٹھلی کو سمجھ میت کی طرح، پردے کو سمجھ کفن کی طرح. میرے سوا جن کو تو پکارتا پھرتا ہے او تے اپنے کفنہ دے مالک بھی کوئی نہیں. حاجت روا مشکل کشا مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید و سنہ علامہ عطا اللہ بنیلوی صاحب. باہر بھی نہیں سنتے. قبروں تے پھر تو چھپ گئے نا، اتے مٹی آ گئی، پڑیاں آ گئیاں، باہر بھی نہیں سنتے. اس دنیا سے چلا گیا، کوئی آواز سننے کی، کوئی آواز نہیں سن سکتا. یہ ہمارا مسلک ہے، اشاعت التوحید کا مسلک ہے. اس دنیا سے جانے والا کوئی ہو، جب اس دنیا سے چلا گیا نہ دنیا کا کلام سنتا ہے، نہ پیغام سنتا ہے، نہ سلام سنتا ہے. بندیالوی آج ایک بات کہنا چاہتا، لیکن ریڑکے والوں سے امید کروں گا میرے اشارے کو سمجھیں، میرے اشارے کو سمجھیں. آپ کی مسکراہٹ بتائے گی، سبحان اللہ بتائے. ہم کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، ہمارے دوست کہتے ہیں سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں سنتے ہیں، مر کے انہاں بھی نہیں ویکھیا کہ ان کا تجربہ ہو کہ ہم نے مر کے دیکھا ہے، ہم سنتے رہے، مر کے اساں بھی نہیں ویکھیا کہ ہمارا تجربہ ہو، ہم مر گئے تھے، ہم نے نہیں سنا. جو کہتی ہیں سنتے ہیں، مر کے انہاں نہیں ویکھیا. جو کہتی ہیں نہیں سنتے، مر کے انہاں بھی نہیں ویکھیا. جس نے 100 سال مر کے دیکھا تھا وہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے. ہر حال وچ مردے، ہر حال وچ مردے. کس کا ذکر کیا؟ شاباش شاباش شاباش. کس کا ذکر کیا؟ حضرت عزیر کا. 100 سال زمین کے اوپر رہے، دنیا والی، دنیا کی کوئی آواز انہوں نے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، جن کو تم پکارتے ہو اس نظریے سے کہ وہ ہماری پکاریں سنتی ہیں. قرآن نے اس آیت کے آخر میں کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا کیا کر دیں گے؟ کس کو شرک کہا ہے قرآن نے؟ کہ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، مالک و مختار سمجھ کر کہ وہ ہماری پکار کو سن رہے ہیں. آیت کے آخر میں اسے کیا قرار دیا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ. میں اہل سنت و جماعت میں سے ہوں، علماء دیوبند سے تعلق ہے. قرآن میں نے پیش کر دی، آقا کا فرمان پیش کرنا چاہتا. معاملہ نور علی نور ہو، سونے پہ سہاگا. قرآن بھی میرے آقا کا فرمان. ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا، نبی پاک کو خطاب کیا، ما شاء اللہ و ما شاء محمد، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اور جو محمد چاہیں گے صلی اللہ. زور سے پڑھو. جب نبی پاک کا نام آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ زبان بے اختیار کہیں، زبان بے اختیار پڑھیں صلی اللہ. اٹک گئی ہے کہیں زبان؟ تھوڑی جہی گھس گئی. اجر پتہ ہے جنت میں 10 درجے بلند.
اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جنت کے 2 درجے اس طرح 12 فٹ 14 فٹ 16 فٹ. جنت کے 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین سے آسمان. ایک دفعہ درود پڑھے تو کتنے درجے بلند؟ 10 گناہ ختم، 10 نیکیاں اعمال نامے میں لکھی گئیں. بندے عالوی کئی باتیں ایسی کر جاتا ہے جو دوسرے علماء نہیں کرتے. کوئی عمل ایسا نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نفل، تلاوت، تہجد، خیرات، صدقہ، تسبیح، کوئی عمل بندے کا ایسا نہیں جس میں بندے کو یقین ہو کہ یہ مقبول ہو گیا ہے، یہ رد نہیں ہوا. کوئی عمل ایسا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. میرے آقا پہ درود پڑھنا ایسا عمل ہے جو کبھی نامقبول نہیں ہوتا، ہمیشہ ہی قبول ہوتا ہے. یہ واحد عمل ہے، اسے زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو. اپنے ذکر کے ساتھ جب عصر کے بعد رمضان میں بار بار اللہ درود ابراہیمی، کون سا درود؟ افضل درود کون سا ہے؟ یہ کبھی رد نہیں ہوتا، کبھی نامقبول نہیں ہوتا. بندیالوی کون ہوتا ہے کہنے والا؟ بندیالوی قرآن سے ثابت کر دیتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یصلون مضارع کا صیغہ ہے، استمرار اور دوام کا معنی پایا جاتا ہے. کیا معنی کریں گے؟ اللہ نے رحمت بھیجی نہیں، اللہ رحمت بھیج رہا ہے نہیں. معنی کریں گے 24 گھنٹوں میں کوئی لہجہ سیکنڈ ایسا خالی نہیں جاتا جس لہجے میں میرا رب میرے نبی پہ رحمت نہ بھیج رہا ہو. ہر وقت رحمت اتر رہی ہے، ہر وقت رحمت اتر رہی ہے. ادھر ہم نے بھی درخواست کر دی، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد پر. اور ادھر تو ہر وقت رحمت اتر رہی ہے، تیری دعا بھی قبول ہو. یہ کبھی مردود نہیں ہوتی، ہمیشہ ہی قبول ہوتی. تو جب نبی پاک کا نام آئے، غور سے پڑھو، جس مسجد میں آپ جمعہ پڑھتے ہیں خطیب صاحب نبی پاک کا نام لیں تو آپ کی زبانیں بے اختیار کہہ اٹھیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہن من یاد کراؤ میں آکھنا کی چاہتا سا. ہاں اس نے کہا ماشاء اللہ ہو و ماشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو اللہ چاہے گا، جو محمد، سچی سچی دسو معاشرے چ نظر دوڑاؤ، اے لفظ آج لب دن کے نہیں لب دے؟ سنتے رہتے ہو کہ نہیں سنتے رہتے ہو؟ ٹرکوں کی پیشانیوں پر نہیں ہوتے؟ جب کوئی بندے رخصت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے نبی دے حوالے، اللہ تعالیٰ دا نبی خیر کرے گا، نہیں سنتے ہو؟ یہ لفظ نہیں بولے جاتے؟ یہ ہمارے معاشرے میں یہ لفظ عام بولے جاتے ہیں. سنو، اس نے کہا ماشاء اللہ ہو و ماشاء محمد. میرے نبی نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا یہ جملہ کہہ کے اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنایا. میرے نبی نے اس جملے کو شرکیہ جملہ کہا، اجعلتنی للہ ندن، تو نے یہ جملہ کہہ کے مجھے اللہ کا شریک بنایا. پھر جو میرے نبی نے فرمایا، بندے عالوی اس کا ترجمہ نہیں کرے گا، ریڑکے کے لوگوں پہ اعتماد کرے گا. بولو، کہو کرو اعتماد. وہ کوئی چپ کر گئے ہو یار. عربی میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ کا فرمان پڑھوں گا، لیکن اتنا آسان ہے اور میرے اشارے آپ دیکھیں گے آپ خود بخود سمجھ جائیں. ترجمہ ہو جائے گا تو مزہ نہیں آئے گا یار، مزہ نہیں آئے گا. میرے نبی کی زبان سے جو ادا ہوئی لفظ، وہی لفظ بندیالوی پڑھنے لگا ہے. اشارہ میرا دیکھو آپ سمجھ جائیں گے. آپ نے فرمایا
آج کے بعد کوئی بندہ نہ کہے ماشاء اللہ ہو و ماشاء محمد، بل قولو بلکہ کہو ماشاء اللہ وحدہ۔ اور ہون تے سمجھ آ گئی تو ان کے کو نہیں آئی۔ ماشاء اللہ ہوگا وہی جو اللہ اکیلا چاہے گا، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کے ارادے باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تسی ایسے واسطے جلسہ رکھے آئے بے برامدج کرنا، اوتھے کرنا، سٹیج سجے گا، سٹیج بنائیں گے، ٹیوبیں لگائیں گے، کیا کچھ سوچا اور اس نے کیا سوچا، پھر مرضی کس کی پوری ہوئی؟ کسی کی مرضی پوری نہیں ہوتی، ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے۔ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دو گے سوال کے جواب؟ پوچھوں آپ سے سوال، ہوں تھی گھبرائے بیٹھے ہوئے متا سن سوال دا، جس طرح بے کتمیر اچ مار کھا گئے ہوں لیکن دوئی نہ پہ جائے، نہیں پڑتی دوسری۔ یہ بڑا آسان سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، بالکل آسان سوال کر رہا ہوں، جواب آپ نے دینا ہے۔ حضرت نوح چاہتے تھے کہ بیٹا غرق ہو جائے؟ شاباش شاباش۔ کیا چاہتے تھے؟ اور وہ کیا چاہتا تھا؟ پھر کس کا چاہنا پورا ہوا؟ حضرت ابراہیم چاہتے تھے اسماعیل کی گردن پہ چھری نہ چلے، حضرت ابراہیم چاہتے تھے بیٹے کے گردن پہ چھری نہ چلے، اور وہ کیا چاہتا تھا؟ تو پھر کس کی چاہت پوری ہوئی؟ اصحاب کہف غار میں آئے تھے، 309 سال سوئیں گے، 309 سال سوئیں گے، یہی ارادہ تھا نا، یہی ارادہ تھا نا۔ اور اس کا ارادہ کیا تھا؟ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے۔ کبھی کبھی میری ساری زندگی سفروں میں گزر گئی، میری خطابتی زندگی کو تقریباً 50 سال سے زیادہ ہو گئی، میری خطابتی زندگی ساری زندگی سفروں میں گزر گئی، رات کو سفر کرنا، آگے جو شاہ زور جا رہی ہوتی ہیں، ٹرک جا رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جو جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کدی کاپی تے پینسل ہوئے نہ بندے کو، خدا دی قسم پوری کتاب تیار ہے۔ میں سوچتا ہوں بھئی انہاں تے نازل کتھوں ہوندے یہ جملے، ان پر نازل کہاں سے ہوتے ہیں؟ ایسے ایسے جملے لکھتے ہیں۔ ہمارے میاں والی میں ایک شازور کے پیچھے لکھا گیا، ڈھولا بنسی نہیں تا رولا بنسی، ڈھولا بنسی نہیں تے رولا بنسی۔ ہمارے رکشوں کے پیچھے بچے لکھوا لیتے ہیں، ماں کی بد دعا یا پتر رکشا چلا۔ بڑے بڑے عجیب عجیب جملے وہ ٹرکوں کے پیچھے لکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسی سڑک پہ آ گئے، کھڈے ہی کھڈے، کھڈے ہی کھڈے، کھڈے ہی کھڈے، پہلے گیئر سے گاڑی اوپر نہ جائے، آگے ایک ٹرک جا رہا تھا، اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا، اتھے کوئی ایک مصیبت ہے، اتھے کوئی ایک مصیبت ہے۔ یہ گرمیاں آ رہی ہیں، یہ گولے اور کلفی بیچنے والے نہیں، بڑے وہ شعر لکھتے ہیں اپنی ریڑی پر، نہیں تو منڈی باؤدین جاؤ، سرگودے جاؤ، سفید رنگ کی ریڑی ہے، اس پر شعر لکھا ہوا ہے، اس میں کلفی والوں نے ایک شعر لکھا ہوا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے۔ اگلا پڑھو مصرع، شاباش شاباش۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہو۔ میں آ کہتا کلفی بیچنا نہیں پتا، ممبر و محراب کے وارث کو کیوں پتا نہیں چلا؟ یہ تو کلفی بیچنے والے کو بھی پتا تھا، ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے۔
تو میں نے شرک آپ کو سمجھایا قرآن کی ایک آیت سے اور آقا کے ایک فرمان سے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔